السلام علیکم۔ آج 12 اکتوبر ہے اور آج سے ٹھیک 23 سال پہلے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے 2/3 اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹ دیا تھا اور وہ حکومت پر خود قابض ہو گئے تھے۔ اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن کئی ایسے سوالات ہیں جن کا آج بھی جواب نہیں ملا۔ لیکن سب سے اہم سوال جس پر ضرور بات ہوتی ہے کہ کیا اگر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف جنرل مشرف کو برطرف نہ کرتے تو کیا پھر بھی ملک میں مارشل لاء لگتا، یا دوسرا ویو یہ ہے کہ مارشل لاء لگانے کا فیصلہ تو جنرل مشرف کر چکے تھے اور نواز شریف نے ایک آخری آپشن کے طور پر ان کو عہدے سے ہٹایا، اس امید کے ساتھ کہ شاید ان کی حکومت بچ سکے۔ اس پر کچھ حقائق ہیں جو ابھی بھی ظاہر پوشیدہ ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے آپ کو ایک ایسے جنرل کی سٹوری جنہوں نے بعد میں ریگریٹ بھی کیا، جن کو بعد میں افسوس بھی ہوا کہ انہوں نے مشرف کا ساتھ دیا۔ اگر اس وقت وہ درست فیصلہ کرتے تو آج پاکستان کی تاریخ جو ہے کچھ اور ہوتی۔ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو میری اپنی یادداشت ہے 12 اکتوبر 1999 کو کیا ہوا یا اس کے بعد کیا واقعات تھے، یہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس وقت میں نے گریجویشن کے بعد ابھی ایون کہ رزلٹ بھی نہیں آئے تھے، تو مجھے ظاہر ہے کہ صحافت میں آنے کا شوق تھا، تو ایک غیر معروف ایک نئی نیوز ایجنسی تھی، تو وہاں پر میں چلا گیا کہ کچھ صحافت کی اور رپورٹنگ کی ٹریننگ لے لیتا ہوں۔ تنخواہ وغیرہ تو ملی نہیں تھی، تو 12 اکتوبر 1999 سے کچھ دن پہلے ہی میں نے وہ نیوز ایجنسی جوائن کی، اور جب یہ 12 اکتوبر 1999 کا واقعہ ہوا تو 13 اکتوبر 1999 کو مجھے اس نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر نے کہا کہ آپ چلے جائیں شاہراہ دستور، پریزیڈنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ، جہاں پہ تمام اہم جو عمارتیں واقع ہیں، تو وہاں سے کچھ خبر لے کے آئیں کہ وہاں پہ کیا حالات و واقعات ہیں، کیونکہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے نہ تو موبائل فونز تھے، نہ اس حوالے سے موبائل فون اس طرح کے کہ جس سے آپ لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے سکیں، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ملک میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز تھے، تو آپ کو فزیکلی وہاں پہ جا کے ہی اپ ڈیٹس لینا پڑتی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ میں سمجھ لیں کہ آلموسٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کے بعد بس ایک ٹریننگ لے رہا تھا، تو نہ تو میرے پاس گاڑی تھی، نہ کوئی اور میرے پاس سواری تھی، تو میں نے وہاں سے کراچی کمپنی G9 اسلام آباد سے ٹرانسپورٹ پر پبلک، اور میں چلا گیا وہاں پر شاہراہ دستور۔ تو وہاں پہ جب میں پہنچا تو اکا دکا گاڑیاں وہاں پہ نظر آ رہی تھیں، بالکل ایک خاموشی تھی، لگتا نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر مارشل لاء لگ گیا ہے اور ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ جو اکا دکا گاڑیاں یا جو لوگ مجھے نظر بھی آئے وہ زیادہ تر فورن میڈیا کے لوگ تھے، ظاہر ہے انٹرنیشنل سٹوری تھی، وہ اس کو کور کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، کیونکہ پاکستان میں اس وقت پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز تو تھے ہی نہیں، ایک صرف PTV تھا، تو اس طرح سے آپ کو وہاں پر صحافی بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے جب وہاں پہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، ظاہر ہے جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کا بہت بڑا لان ہے، اور جو شاہراہ دستور ہے تو اس کے ساتھ جو ایک پروٹیکٹیو گرل بھی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک وہاں پہ فوجی، ایک سپاہی گن لیے وہاں پر گرل کی دوسری طرف کھڑا ہوا ہے، تو میں نے سوچا چلیں اس سے جا کے بات کرتے ہیں۔ تو میں جب اس فوجی کے پاس گیا، اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، ظاہر ہے کہ میرا بھی صحافت میں اتنا تجربہ نہیں تھا، تو اس سے میں یہ پوچھنے کی جسارت کرتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا جو جنرل مشرف ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے یہ کہتا تو اس نے جو گن ہے وہ میرے پہ تان لی، اس نے کہا کہ بھاگو یہاں سے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں، تو میں نے غنیمت یہی سمجھی کہ چپ کر کے وہاں سے نکل جایا جائے۔ تو جب میں آگے گیا تو ڈی چوک پہ پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک فارنر تھا، اور جو دو وہاں پہ فوجی جوان تھے ان کے ساتھ کوئی تکرار چل رہی تھی، وہ اپنے کیمرہ مین کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا، شاید کوریج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہ جو فوجی تھے وہ ان کو روک رہے تھے، اور ایک موقع پر ایک فوجی نے اس جو صحافی تھا فارنر، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو اس نے اس کو پیچھے پش کیا، جو فارنر تھا اس نے کہا کہ ڈونٹ ٹچ می، اور وہ جو صحافی تھا وہ BBC کا مشہور جو جرنلسٹ تھے اوون بینٹ جونز، اس وقت وہ پاکستان میں تعینات تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں انہوں نے پاکستان کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس تھا، اور مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا
کہ مارشل لاء بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے، لیکن جو سب سے حیران کن بات تھی وہ یہ تھا کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس کے پاس 2/3 اکثریت تھی، اس کو جس طریقے سے اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو اسلام آباد کے اندر بالکل خاموشی تھی. کوئی آپ کو مظاہرہ وہاں پہ نظر نہیں آیا، کوئی نواز شریف کے حق میں آپ کو لوگ نکلتے نظر نہیں آئے، بلکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت لوگوں نے ایون مٹھائیاں تک تقسیم کی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب عوام اس طرح سے سپورٹ کرتی ہے ملٹری ڈکٹیٹرز کو، تو ان کو بھی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں. بہرحال یہ تو میری اپنی ایک میموری اور ایک اپنی یادداشت تھی. اب جو وہ واقعہ ہے 12 اکتوبر 1999 والا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، مشرف کا فیمس کوٹ تھا کہ انہوں نے کو نہیں کیا بلکہ کاؤنٹر کو تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا نواز شریف کو ان کے اقتدار سے ہٹانے کا، لیکن کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ان کو برطرف کیا اور ان کی جگہ پہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگانے کی کوشش کی، تو جو افواج پاکستان ہیں یا باقی ان کے جو کمانڈرز ہیں، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور اس کا ظاہر ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس سے پہلے نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک متنازع بیان دیا تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے کہ اس میں سویلین اور جو فوجی قیادت ہے اس کا رول ہونا چاہیے ملکی معاملات کو چلانے کے حوالے سے. اس کے بیان کو پسند نہیں کیا گیا تھا جنرل جہانگیر کرامت کے، اور ان کو سبکدوش کر دیا گیا. اور اسی وقت یہ کہتے ہیں کہ جو فوج کے رینک اینڈ فائل میں بہت زیادہ غم و غصہ تھا کہ کیسے ایک ان کے چیف کو ہیوملیٹ کیا گیا ہے، اور فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا کہ اگر نواز شریف دوبارہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اب اس کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اگر نواز شریف نے نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا تھا ہی تو ان کے پاس آپشن تھا کہ جنرل مشرف جو اس وقت سری لنکا کے سرکاری دورے پر تھے، وہ واپس آتے، ان کو وزیر اعظم آفس یا وزیر اعظم ہاؤس بلاتے اور ان کو کہتے کہ آپ کی جو سروسز ہیں وہ ریکوائرڈ نہیں ہیں، اور اس کی جگہ پہ کسی اور کو آرمی چیف لگا دیتے، تو شاید ان کی حکومت جو ہے وہ بچ جاتی اور ملک میں مارشل لاء نہ لگتا. لیکن یہ ایک ویو ہے، کیونکہ جس دن 12 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا، اس دن تقریباً 12-1 بجے نواز شریف جو ہیں وہ ملتان شجاع آباد میں ایک عوامی جلسے سے وہاں پہ خطاب کر رہے تھے، جب ان کے کان میں کسی نے سرگوشی کی اور اس سے وہ جو جلسہ چھوڑ کر وہ اسلام آباد واپس آئے. انہوں نے سیکرٹری دفاع جو چودھری نثار کے بڑے بھائی تھے ان کو طلب کیا، اور پھر اچانک سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کیا. ایون اتنی عجلت میں وہ تعیناتی کی گئی کہ جو نئے آرمی چیف جن کو تعینات کرنا تھا جنرل ضیاء الدین بٹ، ان پر جو رینک وغیرہ لگائے جاتے ہیں وہ بھی ایمرجنسی میں منگوائے گئے. تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف کا وہ جو سٹیپ تھا پری پلانڈ ہوتا تو پھر اتنی عجلت میں ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا دوسرا ویو یہی ہے کہ بنیادی طور پر نواز شریف کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، جنرل مشرف جو ہیں ان کے خلاف کو کرنے والے ہیں. تو اس کو سے بچنے کے لیے ایز اے لاسٹ ریزورٹ انہوں نے ان کو برطرف کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی چھٹی کر دی گئی. اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے بنیادی طور پر جنرل ضیاء الدین بٹ نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے. جو جھگڑا نواز شریف اور جنرل مشرف کے درمیان شروع ہوا وہ بنیادی طور پر کارگل میں جو مس ایڈونچر کیا تھا جنرل مشرف نے، اور نواز شریف کا اصرار ہے کہ اتنے بڑے مس ایڈونچر سے ان کو آگاہ نہیں کیا گیا. جنرل مشرف نے اپنے کچھ جرنیلوں کے ساتھ مل کر یہ مس ایڈونچر کیا. پہلے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس میں پاکستان کے جو ریگولر ٹروپس ہیں وہ شامل نہیں ہیں بلکہ مجاہدین ہیں، اور یہی دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کی جاتی رہی. لیکن پھر جنرل مشرف کی ایک جو فون ہے کال وہ لیک ہو گئی، جو اپنے ایک سینئر کمانڈر کے ساتھ بات کر رہے تھے، جس میں یہ پول کھل گیا کہ مجاہدین کے بجائے جو پاکستان کے ریگولر ٹروپس تھے وہ اس کارگل کے مس ایڈونچر میں حصہ لے رہے تھے. اور کارگل کا جو ایڈونچر ہے وہ کیا کیوں گیا؟ کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور کے دورے پر آئے تھے، اور وہ ایک بہت سکسیسفل وزٹ سمجھا جاتا ہے، خاص کر کے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. وہ مینار پاکستان بھی گئے، بی جے پی سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے، بلکہ یہ فیکٹ بھی ہے کہ اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور ان کو یہ لگا کہ شاید کشمیر کے اوپر کچھ
کمپرومائز ہو جائے گا، تو اس چیز کو انڈرمائن کرنے کے لیے انہوں نے یہ کارگل کی لڑائی شروع کی، جس کی وجہ سے پھر جو مذاکرات کا سلسلہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ بھی ٹوٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ ہی چینج ہو گئی۔ اور دوسرا جو اکثر کچھ ابھی بھی جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ کارگل کا جو آپریشن تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر پاکستان وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے یا جیتا ہوا جو آپریشن ہے وہ ہارا ہے تو وہ نواز شریف کی وجہ سے ہارا ہے، کیونکہ انہوں نے واشنگٹن جا کے صدر کلنٹن کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا۔ لیکن اس دعوے کی یا اس الزام کی خود ایک مشرف کے جو بہت دیرینہ ساتھی تھے جنرل جمشید گلزار کیانی، جو پنڈی کے کور کمانڈر رہے، انہوں نے اس بات کی تردید کی۔ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں شاہد مسعود کے ساتھ یہ حلفاً کہا کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نواز شریف پر یہ درست نہیں ہے، بلکہ انہوں نے الٹا الزام جنرل مشرف پہ لگایا کہ انہوں نے اتنا ال پلانڈ یہ کارروائی کی تھی جس سے فوج کی بدنامی ہو رہی تھی، جس کے میں فوج کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے تھے اور ہم پھنس چکے تھے، نہ آگے کے تھے نہ پیچھے جانے کے تھے۔ اور ایسی صورت میں جو رہی گئی عزت تھی فوج کی وہ بچانے کے لیے نواز شریف بنیادی طور پر امریکہ گئے تھے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی انہوں نے اپنی طرف سے سفارتی کوشش کی تھی۔ تو نواز شریف نے بقول جمشید گلزار کیانی کے فوج کی عزت بچانے کے لیے وہ واشنگٹن کا دورہ کیا تھا، نہ کہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے یا کارگل کے آپریشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ بہرحال یہ کارگل کی جو لڑائی تھی وہ ایک کارگل کا جو مس ایڈونچر تھا وہ بہت بڑی وجہ بنی اختلاف کا۔ اور جنرل ضیاء الدین بٹ کے مطابق جب ان کو آرمی چیف تعینات کیا گیا تھا تو وہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھ جو 4 اور جرنیل تھے جو رسپانسبل تھے کارگل وار کے، ان کا انہوں نے کورٹ مارشل کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل مشرف ایون ابھی ہوائی میں تھے تو باقی جو ان کے دوست تھے جو باقی کمانڈرز تھے انہوں نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہے وہ ادا کیا کراچی کے جو اس وقت کے کور کمانڈر تھے جنرل مظفر عثمانی۔ اب جب یہ خبریں ٹی وی پر چلنا شروع ہوئیں کہ نواز شریف نے جنرل مشرف کو برطرف کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف لگا دیا ہے، تو اس وقت کے پنڈی کے جو کور کمانڈر تھے جنرل محمود، جو بعد میں DGISI بھی بنے، انہوں نے رابطہ کیا کراچی کے کور کمانڈر سے، کیونکہ جس پرواز سے کمرشل پرواز سے جنرل مشرف سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے اس نے کراچی میں لینڈ کرنا تھا۔ تو ان دونوں کی جب آپس میں بات ہوئی تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ آپ نے خبریں تو دیکھی ہوں گی اور کرنا کیا ہے۔ جب اس پر بات ہوئی تو جنرل محمود نے جنرل مظفر عثمانی کو کہا کہ جنرل مشرف کا اس حوالے سے کلیئر ڈائریکشن ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اوکے، جو جنرل مشرف کی اور آرمی چیف کی ڈائریکشن ہے تو ہم اس کے مطابق ہی کارروائی کریں گے۔ مطلب یہ کہ ان کی اس ٹیلی فونک کانورسیشن سے یہ واضح تھا کہ آلریڈی ایک پلان موجود تھا کہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ جب جنرل مظفر عثمانی کی جنرل محمود سے بات ہوئی تو اس کے بعد جنرل ضیاء الدین بٹ نے جو نئے آرمی چیف تعینات ہوئے تھے انہوں نے بھی کراچی کے کور کمانڈر کو کال کی اور ان سے کہا کہ آپ بحفاظت جو سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل مشرف ہیں ان کو پروٹوکول کے ساتھ جو کراچی کا کور ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ پہنچائیں۔ لیکن ان کے اس ٹیلی فون کے فوراً بعد جو وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری تھے انہوں نے جنرل مظفر عثمانی کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مشرف لینڈ کرتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب جو جنرل مظفر عثمانی تھے، ایک طرف ان کے جو نئے آرمی چیف تھے ان کی انسٹرکشن، ایک طرف ملٹری جو سیکرٹری تھے وزیر اعظم وہ ان کو ہدایت دے رہے تھے، اور تیسرا جو کراچی جو پنڈی کے کور کمانڈر تھے جنرل محمود ان کی مشاورت۔ تو ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ اگر تو وہ نئے آرمی چیف کی ہدایت پہ عمل کرتے تو بالکل کچھ اور ہوتا، یا پھر وہ مشرف کے ساتھ اپنی لائلٹی شو کرتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ نئے آرمی چیف کی ہدایت پر عمل کرتے، اس وقت کی منتخب حکومت کی بات مانتے، انہوں نے جنرل مشرف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے حوالے سے ایویڈنس موجود ہے کہ جب جنرل مشرف کا طیارہ لینڈ کیا کراچی میں، جب ان کو VIP لاؤنج میں لایا گیا اور سب سے پہلے وہ فریش ہونے کے لیے واش روم گئے، اور جب واپس آئے تو جو جنرل مظفر عثمانی ہیں وہ مسکرا رہے تھے، اور جنرل مشرف اس وقت بھی گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اب ہوگا کیا۔ تو جنرل مظفر عثمانی نے یہ کہا کہ ان کو تو یہ انسٹرکشن تھی کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے، اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ مشرف کا ایک دم سے رنگ اڑ گیا۔ لیکن ساتھ ہی جنرل جو مظفر عثمانی انہوں نے یہ کہا
کہ جنرل صاحب سر آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگر اس وقت جنرل جو مظفر عثمانی ہیں وہ مشرف صاحب کا ساتھ دینے کے بجائے اگر یہ فیصلہ کرتے کہ وہ جنرل مشرف کو گرفتار کر لیں گے تو شاید وہ جو کو تھا وہ ناکام ہو جاتا اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ یکسر مختلف ہوتی. لیکن جنرل مظفر عثمانی نے ایسا نہ کیا اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. بلکہ جنرل مظفر عثمانی کا کچھ عرصے پہلے انتقال بھی ہوا. کراچی کے ساحل پہ ایک بہت ہی پرانی گاڑی میں کہا جاتا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے سے وہ انتقال کر گئے. تو ان کے ایک دو قریبی لوگ جن کی میرے سے بات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ اس وقت تو انہوں نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا لیکن بعد میں وہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ وہ ان کا غلط فیصلہ تھا. ان کو چاہیے تھا کہ انہیں جنرل مشرف کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اور ان کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ وہ بہت انٹیگریٹی والے جنرل تھے. ان کے خلاف کوئی کرپشن کا اس طرح سے الزام بھی نہیں تھا. انہوں نے کوئی بہت زیادہ لیفٹنٹ جنرل ہونے کے باوجود پیسہ نہیں بنایا کیونکہ اس کی ایک جو ثبوت وہ یہ ہے کہ جس گاڑی میں ان کا انتقال ہوا اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ پتہ نہیں 15-20 سال پرانے ماڈل کی گاڑی تھی. اور ایک ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل کے پاس ایسی گاڑی یقینی طور پر دیکھ کر آپ کو حیرانی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح کے پرکس اینڈ پریولیجز ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ ناقابل یقین ہے. اور دوسرا کہتے ہیں نا کہ جنرل مشرف نے پھر کیا کیا کہ جنرل محمود اور جنرل مظفر عثمانی جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے میں اور جنرل مشرف کو اقتدار میں بٹھانے میں، انہی دو لوگوں کو بعد میں امریکہ کے دباؤ پر جنرل مشرف نے ہٹا دیا. جنرل مظفر عثمانی کو بھی ارلی ریٹائر کر دیا گیا. جنرل محمود جو DGI تھے جب 9/11 کا واقعہ ہوا امریکہ نے ان کے خلاف شکایت کی کہ یہ اندر سے طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ان دونوں لوگوں کو بھی جنرل مشرف نے اپنے رستے سے ہٹا دیا جنہوں نے ایکچولی جنرل مشرف کا جو اقتدار میں آنے کا راستہ تھا انہوں نے ہموار کیا تھا. بہرحال یہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر جنرل مظفر عثمانی اس وقت درست فیصلہ کرتے تو آج پاکستان کی تاریخ یکسر مختلف ہوتی لیکن ایسا ہوا نہیں. آج 12 اکتوبر ہے اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں کسی نہ کسی طرح سے جو پولیٹیکل انسرٹنٹی، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، معاملات کس طرف جائیں گے وہ بھی سرٹن نہیں ہے. یعنی کہ ان 23 سالوں میں ابھی تک ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. حالانکہ ان تاریخی جو واقعات ہیں ان سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی ان تمام ایشوز سے سبق سیکھا ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.